عمرانی فطرہ جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کو لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کا شوق ہے. یہ اس کے بہت سارے شوق پاکستان کی قوم نے بڑی تکلیف سے بھگتے ہیں. اس کا حکمرانی کا شوق، اس کو آر ٹی ایس بٹھا کے، اس کو جو ہے وہ لاڈلا بنا کے، اس کو اس کے لیے راہ خالی کر کے اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا جائے. بھگا پاکستانی قوم نے معیشت کی اس نے تباہی کر دی. اس نے جو ہے وہ پاکستان کو سری لنکا کے دہانے پہ وہ لے آیا، وہ بھی برداشت کر لیا پاکستانی قوم نے. لیکن اب جو اس لاڈلے کو نیا شوق آیا ہے نا ماشاء اللہ لگوانے کا، یہ نہیں، یہ ناقابل برداشت ہے. اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستانی جو جمہوری ذہن رکھتا ہے وہ اس بات کو ہضم کر سکتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو اس ملک نے اتنی عزت دی کہ اس کو اپنے اوپر حکمرانی کا گو چوری سے ہی صحیح اس کو حق دیا، اس کو ملک پر حکمرانی کرنے کا، اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہونے کا اور اس ملک کی خاطر عزت حاصل کرنے کا موقع ملا. اور اس نے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ عمران کا ایک ہی موٹو ہے، وہ یہ ہے کہ یا میں یا قیامت. اگر اس کو وزیر اعظم جو ہے وہ دوبارہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے وہ بنا دیا جائے سب ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران وزیر اعظم نہیں بنتا یا کوئی اور اس ملک میں وزیر اعظم ہے تو پھر اس کی خیال میں ماشاء اللہ لگا دینا چاہیے. عمران خان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کے لیے یہ شٹ اپ کال ہے تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور خاص طور پر مجھ جیسے سیاسی ورکروں کی طرف سے بھی. آپ کا تو لگا کچھ نہیں نا جمہوریت پہ، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ماشاء اللہ ہوتا کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ ماشاء اللہ سے زیادہ برا ہے. آپ کو کیا پتا ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے. جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، آپ نائٹ کلبوں میں جو ہے وہ آپ یاشیاں کر رہے تھے. آپ اس وقت جو ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب کو پتا ہے. جب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے اندر سیاسی ورکر جو ہے وہ ان کو کوڑے لگ رہے تھے، جب جو ہے وہ سیاسی ورکر جو ہے ان کو مارے پاڑی تھی، ان کو قلعے بھگتنے پڑ رہے تھے، آپ نائٹ کلبوں میں عیاشی کر رہے تھے. جب مشرف کے دور میں جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز پہ پابندی لگی، سیاسی ورکرز جو ہے وہ جیلوں میں گئے، جب ایک پورا ماشاء اللہ کا ماحول اس ملک کے اندر تھا، ایمرجنسی لگائی گئی، آپ اس وقت جو ہے وہ مشرف کے پولنگ ایجنٹ تھے. آپ اس کے ریفرینڈم کی کمپین کر رہے تھے. آپ اس ملک کے اندر جو ہے مشرف کے جو ماشاء اللہ ہے اس کو پیر جمانے کے لیے مکمل طور پر مددگار ہو رہے تھے. اور اب جو ہے وہ آپ کو اگر آج ماشاء اللہ ہوتا نا عمران خان صاحب تو آپ دندناتے نہ پھر رہے ہوتے، آپ کسی کال کوٹری میں پھینک دیے گئے ہوتے. آپ کے جو ارد گرد سارے کھڑے ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بتا دے جس نے کبھی جمہوریت کے لیے ایک ڈنڈا بھی کھایا ہو، جن کی جمہوریت کے لیے ایک لحظے کی بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو. جو آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں سارے، یہ سارے جو ہے نا یہ مارے کھا رہے ہوتے، ان کے سر پھٹے ہوتے، ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہوتا سڑکوں کے اوپر. اگر ماشاء اللہ ہوتا، آج آپ کو بڑا شوق ہے ماشاء اللہ لگوانے کا، آپ کو یہ شوق پورا نہیں ہوگا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں اور ماشاء اللہ کے اندر ہوتا ہے یہ ہے، اور اس ملک کی تاریخ یہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں. اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو پھر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ورکرز جو ہیں وہ قلعوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، ورکروں کو جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. اور پھر جب مشرف کا ماشاء اللہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو ہائی جیکر قرار دے کر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، اور ہتھ کڑی لگا کر وہ ہوائی جہاز کی کرسی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، اور باندھ کر پھر اس کو اٹک جو ہے وہ قلعے میں لے جایا جاتا ہے. یہ ہے ماشاء اللہ کی تاریخ. آج جو آپ کو دندنانے کا موقع ملا ہوا ہے، آپ کو فری ایئر ٹائم مل رہا ہے، آپ گالی بھی دے رہے ہیں، آپ بد زبانی بھی کر رہے ہیں، آپ دشنام ترازی بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس ملک کے اندر جو لیڈر ہیں وہ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں ماشاء اللہ کے اندر. اس ملک کے اندر لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، ورکروں نے قربانیاں دی ہیں. آپ یا نائٹ کلبوں میں ہوتے تھے ایک ماشاء اللہ میں، یا دوسرے ماشاء اللہ میں آپ خود اس کے پولنگ ایجنٹ تھے، اور آپ کو شوق چرایا دوبارہ کہ ماشاء اللہ لگے گا اس ملک کے اندر. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اس بات کے اوپر.
میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں. اور یہی میری طرح کے جذبات ہر ایک جمہوری پاکستانی کے ہیں. یہ ہمیں جمہوریت پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے, ہم نے یہ جمہوریت کمائی ہے, ہمیں یہ جمہوریت چھینی ہے. اور چھیننے کے بعد آج حالات خدا خدا کر کے اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ تمام ادارے کہہ رہے ہیں ہم اپنی ڈومین میں رہیں گے, اور تم کہہ رہے ہو نہیں, تمہیں آئینی طور پر اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم میری نوکری کرو, تم میری چاکری کرو. آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا تھا کہ جو ہے نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ ڈاکو ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ پنکی کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تو تمہیں یہ بھی بتا رہی تھی فرح گوگی کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تمہیں خود تمہارے اپنے کرتوت بتا رہی تھی. تب تمہیں اسٹیبلشمنٹ پہ یقین نہیں آیا, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے بزدار کے ساتھ یہاں, تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مانیکا کے بیٹے کیا کرتے پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں بتایا, اور پھر تو تمہاری اپنی وہ جو تم کہتے ہو 26 سال کی جدوجہد ہے جس کے اندر تمہیں پتا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں, پھر تم جھوٹ بولتے رہو, بکواس کر رہی ہو یہ تمام چیزیں تمہاری کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا. تمہیں ایک پپٹ تھے, تمہیں نچایا جا رہا تھا, تم ناچ رہے تھے, اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو پھر ایک بات پہ کھڑے ہو نا, پھر کہو میں پپٹ تھا, پھر کہو میری اوقات نہیں تھی. اب آ کے آج باہر کہتے ہو میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو تم کر کیا رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اختیار نہیں تھا, تم نے خود کہا میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں, سب کے ہونے چاہیے, سارے وزیر اعظموں کو نہیں کہا نا, اب روتے کا ایک لیو. تم نے کہا نہیں کہ باجوہ صاحب جیسا سب سے زیادہ جو ہے وہ جمہوری ذہن رکھنے والا کوئی آرمی چیف نہیں ہے. یہی جمہوری ذہن ہمیں آج کام آ گیا کہ تمہارے لیے گو بہت سارے گناہ انہوں نے اپنے سر پہ لیے. آج اگر وہ اپنے, اور تمہیں شرم نہیں آ رہی, اس شخص کے احسانات ہیں تمہارے اوپر, بے شرم آدمی, تم پہ اس کے احسانات ہیں کہ تمہیں کہاں سے تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش میں بٹھا دیا. تمہیں جو ہے وہ ایک 26 سال 22 سال تم ایک تانگا پارٹی تھے, تمہارے اندر ہوا بھری گئی, تمہاری پارٹی کے اندر ہوا بھر کے تمہیں جو ہے وہ کسی طرح انسٹال کر دیا گیا. اور اب جب ان کے جانے میں چند دن باقی ہیں, تم نہ ان کو چھوڑ رہے ہو نہ ادارے کو چھوڑ رہے ہو. ہم نے باجوہ صاحب کے ساتھ اختلاف کیا نظریے کے طور کے اوپر کہ آپ کا کوئی تعلق واسطہ سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. گو بہت لیٹ سمجھ میں آیا, لیکن شکر ہے آ گیا. اب بھی اگر آگے سمجھ میں آئے تو بہتر. اور اسی لیے میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی مارشل لا اب نہیں لگ سکتا. جیسے پولیٹیکل پارٹی سوائے اس فتنے کے, اس نے پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے امید ہے کہ اداروں نے بھی سیکھا ہے, اور اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اس ملک کا واحد حل ایک جمہوری عمل ہے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پر مارشل لا نہیں لگ سکتے. اور تم جیسے جو مارشل لا کی پیداوار ہیں, جو خود جو ہے وہ ایک کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے, وہ ملک میں مارشل لا لگانے کی دعوت دے رہے ہو. میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرا آج دست بدستہ عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ مائی لارڈ, آپ نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. مائی لارڈ, آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے. اس عمران خان نے پہلے بھی آئین کو توڑا, جب اس نے اسمبلیاں توڑنے کا غیر آئینی عمل کیا, اور فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ خود کہہ چکا ہے کہ غیر آئینی عمل تھا. اس نے آئین توڑا, اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اس کے اوپر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور اب یہ مارشل لا کی دعوت دینے کے بعد کیا اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس ملک کے اندر مارشل لا لگانے کی عام دعوت دے رہا ہے؟ اور کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی, کیونکہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جا رہا, کیونکہ اس کو گود میں کھلانے کے اور اس کے نیپیاں بدلنے کے دن جو ہے وہ ختم ہو گئے. کتنا بدلے گا کہ تمہاری نیپی, کوئی لمٹ ہوتی ہے. تم ایک, اور میں اس کے بعد عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی اگر کسی ذی شعور پاکستانی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ آدمی ایک جمہوری لیڈر ہے, تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک سیاسی گدھ ہے, یہ ایک سیاسی بلا ہے. اب آپ اس کے بیانات دیکھیے. پاکستان کی معیشت کو شری لنکا بنانے کے دانے پہ چھوڑ گیا, اس کی بلا سے. کوئٹہ والے جو ہے اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے دفنانے کے لیے, انہوں نے کہا آؤ, اس کی بلا سے. اس نے جو ہے وہ کلبھوشن آیا اور جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, اسمبلی میں جا کے کہتا ہے میں کیا کروں, انڈیا پہ حملہ کر دوں, میری بلا سے. تم ایک سیاسی بلا ہو جس نے کھا لیا اس ملک کی اخلاقیات کو, اس ملک کی سیاست کو, اور اب تم اس ملک کی جمہوریت کھانے کے در پہ ہو. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہونے دیں گے. مجھ جیسے بہت سارے سیاسی ورکر اور میری پارٹی جو ہے بالخصوص, اور میاں نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, ان کو
ہتھکڑیاں لگا کر اریسٹ کیا گیا, کس طرح سے وہ خود بتا چکے ہیں. ان کو گن پوائنٹ پہ کہا گیا اسمبلی توڑو, نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. سو یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے, اس سے تمام اداروں نے کچھ سیکھا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ سیکھ لیا ہے. لیکن اس کو جس کو سمجھ نہیں آ رہی نا, اس کو پھر کسی اور طرح سکھانا پڑے گا. آپ شکر منائیں, آپ کو شوق بڑا مارشل لا لگنا چاہیے. مارشل لا ہوتا نا تو ابھی تک کسی کال کوٹری میں پڑے ہوتے. تمہارے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا, تمہاری پارٹی کے ساتھ وہ ہو رہا ہوتا کہ تمہارے یہ جو چند فیشنیبل لوگ ہیں نا, یہ کہیں نظر بھی نہ آتے. ماشاء اللہ میں یہ ہوتا ہے. تم شکر مناؤ اس ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگا ہوا, اور تم دندناتے پھر رہے ہو. آئندہ اس ملک کے آئین کو توڑنے کی, اس ملک میں ماشاء اللہ لگانے کی بات کرنے کی جرت مت کرنا, ورنہ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں جو سیاسی ورکر اور جو پاکستانی ہیں وہ تمہارا محاسبہ کریں گے. ہم اس ملک, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی جمہوریت ہماری ہے, اس ملک کے اندر ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. تمہارا تو لگا ہی کچھ نہیں, تمہاری تو کبھی جیل نہیں اتری. تم تو آتے ہو گھر سے جیل لگا کے موجے کرتے ہو, تقریریں فرماتے ہو, پارٹی ٹائم کرتے ہو, گھر چلے جاتے ہو. تمہیں کیا پتا جمہوریت پہ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. جس دن تمہاری جیل اترے گی نا, جس دن بیٹا تم پکڑے جاؤ گے, پتا چلے گا. اور تمہیں کیا لگتا ہے فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دیا جائے گا تم سے؟ بالکل لیا جائے گا. اس لیے ماشاء اللہ کو دعوتیں مت دو کہ تم فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دے سکتے. اس لیے ماشاء اللہ کو دعوتیں مت دو کہ تمہارے پاس منی لانڈرنگ کا جواب نہیں ہے. اس لیے ماشاء اللہ کا جواب مت دو, کو دعوت مت دو کہ تمہاری پنکی پیرنی اور فرا گوگی کے کارنامے زبان زد عام. اس لیے ماشاء اللہ کو جو ہے وہ دعوتیں مت دو, نہیں ہوگا. تمہارے گند چھپانے کے لیے اور تمہاری جو اور تمہارے خاندان کی جو کرتوتیں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس ملک میں ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا. اس ملک کے اندر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس کو ہمیشہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تا قیامت رہنا ہے. شکریہ. آپ نے فرمایا کہ امام خان کو اسٹیبلشمنٹ نے زمین سے عرش تک پہنچایا, تو صریحاً جو ہے ان کے خلاف کی اور آئین کی خلاف ورزی ہے, اس پر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو بالکل واضح. یہ دیکھیے, اس کے اوپر جب ڈی جی آئی سے بات ہوئی, پریس کانفرنس میں بھی ان سے یہ سوال ہوا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ کسی وقت سیر حاصل بات کریں گے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ اچھی نہیں ہے, یہ آپ کو بھی معلوم ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. لیکن قومیں کیا کرتی ہیں کہ تاریخ سے سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں. اب ہمیں بھی سیکھ کر آگے بڑھنا ہے, بجائے اس کے کہ اب دوبارہ جو ہے وہ دعوت دی جائے اور دوبارہ کہا جائے کہ یا تو مجھے لے آؤ ماشاء اللہ لگا دو, یا مجھے لے آؤ. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور جو ہو گیا 73 سال میں 75 سال میں بہت ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی متحمل پاکستان کی قوم نہیں ہے, اور نہ یہ ہونے دیں گے کہیں بھی. اچھا میڈم, جب سے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے کہ کنٹینر ہو گیا ہے, جی اسلام آباد میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں, نظام زندگی مفلوج ہے, جی, تو ابھی بھی پتہ کچھ نہیں کیا ہونا ہے. تو آپ اپنا اس منصب کے تقاضا حکومت میں ہیں, وسیع تر قومی مفاد کے لیے مقامت کا کمیٹی ایک بنائی ہے, تو جس کو انہوں نے نہیں مانا, کوئی ایسا رستہ نہیں نکال سکتی کوئی آگے جا کے اس کا وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے. باقی ایک نمبر دو, اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے ہم ایک جمہوری حکومت ہے, اور ہمیں کسی بھی سیاسی اجتماع سے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں تھا. سیاسی موومنٹ کوئی بھی چلے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا نا. آپ کو یہ بات وہ کئی دفعہ تو کہہ چکا ہے, کنٹینر میں صبح دوپہر شام بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتا, اور جن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ بتا چکے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو اب اس میں مطلب یہ تو اس کو طے کرنا ہے نا. اور وہ کوئی جو کمیٹی ہے وہ لانگ مارچ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بنی تھی, اس سے مذاکرات کے لیے نہیں بنی. اور جب ایک طرف گنز اکٹھی کرنے کا جو ہے مقابلہ ہو رہا ہو, جب یہ کہا جا رہا ہو کہ ہم خون ریزی کریں گے, ہاں عمران خان نے یہ ٹویٹ کر کے کہا کہ خون ریزی کے ذریعے کرنا ہے, بلٹ کے ذریعے کرنا ہے, یا بیلٹ کے ذریعے کرنا ہے. جب اس طرح کی ایک فتنہ دھمکیاں دے رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی. اور ابھی جب تک یہ پرامن ہے, اس کو پرامن بالکل اجازت دی جائے گی. اگر یہ پرامن طور پر جو اس کو عدلیہ اجازت دی ہے جہاں پر, وہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گا, تب بھی اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر اس نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر ریاست ہوتی ہے, اور ریاست کو اپنی حفاظت کرنی آتی ہے. چند جو فتنہ اور جتھا بردار جو لوگ ہیں ان کے سامنے ریاستیں سرنڈر نہیں کرتی, اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کہ اس فتنے کے سامنے بھی ریاست سرنڈر نہیں کرے گی. جب لبرٹی میں چلا تھا بات, تو انہوں نے خان صاحب نے بات کی تھی سازداروں کے حوالے سے, سربراہ کے حوالے سے. جی,
تو پھر انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے بات ہوتی رہی کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو حکومت اس پہ مقدمہ کرے گی، غداری کا ہوگا، یا جب کوئی ایسی بات عام آدمی کرتا ہے یا آپ کرتی ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. درست کہہ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ہے اس وجہ آئی ایگری، آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس کے اوپر بہت سارے اوپن اینڈ بھی تھے. اب یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا بڑا کلیئر کیس ہے جس پہ اس نے اپنے ملازموں کے نام پر پیسے منگائے. اس کو بار بار بلایا جا رہا ہے، یہ وہاں پہ بھی نہیں آتا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہینڈسم بہت ہے اور اسی لیے جو ہے وہ اس کو ریمانڈ پہ 2 دن بھی کوئی نہیں دیتی عدالت، اور نہ اس کو ابھی تک جو ہے اریسٹ کرنے کی ہمیں اجازت ملی ہے. ہمیشہ اس کو ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور ضمانت پر ضمانت، ضمانت در ضمانت. وہ گھر سے نکلے ضمانت لینے آئے تو بھی ضمانت، نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ضمانت. تو یہ جب یہ معاملات ہوں تو بھائی پھر ہر چیز کو ہم ظاہر ہے جمہوری لوگ ہیں، ہم پاکستان کی ریاست کے معاملات بھی چلانے ہیں اور اس فتنے کے ساتھ میں نپٹنا ہے. ہماری یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بھی جو ہے وہ قائم ہوگی، جب نواز شریف کو نکالا گیا وہ بھی اپنا بیانیہ لے کر اسی طرح نکلے. اب عمران خان کو جس طرح سے ہٹایا گیا اب وہ بھی ایک اپنا بیانیہ لے کر نکلے ہوئے. کیا سیاستدان بیٹھ کر اس جو سلسلہ ہے کو ختم نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پہلے تو پیارے بھائی آپ نواز شریف کے بیانیے کو اور عمران خان کے بیانیے میں تفریق پیدا کر لیں. نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا ماشاء اللہ لگا دو مجھے نکال دیا ہے. نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جانے چاہیے. نواز شریف نے کبھی نہیں کہا اس ملک پہ ایٹم بم پھینک دو. نواز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ میں خون ریزی کراؤں گا. نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کہا. نواز شریف صاحب اپنے جو ان کو نکالنے کے پیچھے محرکات تھے اس کے سوالات انہوں نے رکھے اور وہ بات درست ثابت ہوئی. اب ادارے کو کہنا پڑا کہ ہمیں پولیٹیکل ہو گئے، ہمیں پالیٹکس میں دخل اندازی نہیں دینی. لیکن بہت دیر ہو گئی، مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ان کو یہ بات سمجھنے میں. اور جو وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے نا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو جس پہ احسان کیا تھا، جس کخ کو جو ہے وہ جا کر عرش پہ بٹھا دیا تھا، وہ آج کافی رنگ دکھا رہا ہے. سو مذاکرات فتنے کے ساتھ نہیں ہو سکتے. کہ جمہوری حکومتوں نے ایسی قانون سازی کر دی ہے کہ کوئی اگر چاہے بھی تو ماشاء اللہ نہیں کرا سکتی. لودھی صاحب آپ میرے سے بہت سینئر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آئین پاکستان بہت کلیئر ہے سے، اور آئین کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کرنا، آئین کو جو ہے وہ توڑنا، اس کی سزا موجود ہے آلریڈی. اور میں نے جیسے گزارش کی، سپریم کورٹ کا خود کا فیصلہ فل بینچ کا اس کے حوالے سے موجود ہے، جس کے اوپر اس کا یہ آلریڈی غیر آئینی کام کر چکا ہے کہ جب اس نے قومی اسمبلی کو توڑا اور صدر پاکستان جو ہے انہوں نے اس غیر آئینی قدم کو جو ہے سپورٹ کیا. سو آئین بڑا کلیئر ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس لاڈلے کو کب تک لاڈلا رکھنا ہے، اور کیا یہ اتنا لاڈلا ہے کہ آئین پاکستان سے بھی اوپر چلا گیا ہے، جس کو مرضی گالی دے دے، جس کو مرضی توہین کر دے، جس کو مرضی دھمکی دے دے. اور اب تو اس کی حیثیت، اب تو وہ اتنا اپے سے باہر ہے ڈپریشن سے، کیونکہ بندے نکلے نہیں. 10 لاکھ بندے اس نے لاہور سے بائی دا وے لے کے نکلنے تھے. اب ڈرون پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ خبردار کسی نے ڈرون کے ذریعے دکھایا کہ کتنے بندے میرے ساتھ ہیں. اور آج ابھی آپ نے دیکھا ایک فوٹیج بھی چل رہا ہے جس کے اندر عامر کیانی کہہ رہا ہے کہ واہ واہ، مطلب سڑکیں وڑکیں روکو، رش پیدا کرو تاکہ عمران خان کھڑا ہو کے تنقید کر سکے. جب یہ حالات آ جائیں اور اس ڈپریشن پہ ہو بندہ تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتی ہوں، متنبع کرنا چاہتی ہوں عمران خان کو، یہ ماشاء اللہ کی باتیں اور یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ ریاست کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو نہیں بلاتے، سیاستدان خود ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے کہنے اب جیسے سیاستدان خود ہی مارشل لا کی یہ کہہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا خدشہ موجود ہے کہ ان کے کہنے کے باوجود ماشاء اللہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑتا ہے، ہر بات کے اوپر عمران خان کا اپنا بیان موجود ہوتا ہے. اب عمران خان خود کہہ چکا ہے اپوزیشن کا کیا کام ہے وہ آرمی چیف سے ملے. اب میں اس کو پوچھنا چاہتی ہوں تم ترلے کیوں کر رہے ہو آرمی چیف کو ملنے کے لیے؟ تمہاری جان کیوں نکلی جا رہی ہے کہ تم سے مل کوئی نہیں رہا اور تم جو ہے تمہارے لیے غیر آئینی کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سو یہ اس کی میں بڑے کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں، اگر کسی کو لگتا ہے ابھی بھی کہ یہ ایک سیاسی آدمی ہے، یہ ایک جمہوری آدمی ہے، یہ کوئی لیڈر ہے، غلط ہے. یہ ایک خود سر گھمنڈی آدمی ہے اور یہ ایک جو ہے اس کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی لینا دینی، بیکاز ایک ڈنڈا بھی تو نہیں نا پڑا جمہوریت کے لیے. اس کا جمہوریت میں اسٹیک کوئی نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے. مجھے بالکل امید ہے کہ اداروں نے بھی پاکستان کی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس ملک میں ماشاء اللہ کا نہ کوئی امکان ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا عمران خان نے کل اپنے جلسے میں باقاعدہ نواز شریف کو چیلنج کیا ہے ہاں کہ جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے وہاں پہ ان کے مقابلے میں میں لڑوں گا اور میں ہرا کے دکھاؤں گا.
تو اس حوالے سے آپ کیا اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف الیکشن بھی لڑ سکے. 2018 میں بھی نواز شریف کو الیکشن سے پہلے سزا دے کے جیل میں بھیجنا پڑا تاکہ موصوف الیکشن لڑ سکے. ان کی اوقات اتنی ہے, اور ہر دفعہ آر ٹی ایس تو بیٹھتا نہیں ہے. سو یہ اپنی فکر منائے کہ اس نے جو ہے وہ اگلے الیکشن میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ کہاں ہوگا, اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے, یہ اپنی خیر منائے. لیکن یہ میاں نواز شریف کے ساتھ الیکشن لڑنے کا اس کو بہت شوق ہے. یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ میں صرف اس کو تسلی اور خیر کی دعائیں دے سکتی ہوں, اس سے زیادہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے.